السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کی فلپائن کے نو منتخب صدر مارکوس کو مبارکباد۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر چین پاک تعلقات متاثر کرنے والی تمام سازشوں کو ناکام بنائے گا۔ چینی و پاکستانی وزراء خارجہ کی ورچوئل ملاقات۔ چین قلیل ترین مدت میں کم ترین سماجی قیمت ادا کرتے ہوئے وبائی صورتحال پر قابو پائے گا، چین کی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 11 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ نے فلپائن کے نو منتخب صدر فرنینڈو مول مارکوس کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ اپنے پیغام میں شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین اور فلپائن قریبی پڑوسی اور شراکت دار ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں فریقوں کی مشترکہ کوششوں سے چین اور فلپائن کے تعلقات مسلسل مستحکم اور بہتر ہوئے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچا ہے اور علاقائی امن و استحکام میں مدد ملی ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت چین اور فلپائن ترقی کے کلیدی مرحلے پر ہیں اور دو طرفہ تعلقات میں اہم مواقع اور وسیع امکانات موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چین فلپائن تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور مارکوس کے ساتھ اچھے ورکنگ تعلقات قائم کرنے، دوستانہ ہمسائیگی اور مشترکہ ترقی پر قائم رہنے اور دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون پر مبنی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہش مند ہیں تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کو فائدہ پہنچے۔ 12 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ نے جمہوریہ سلوینیا کے صدر بوروت پہور کے نام ایک تہنیتی پیغام میں فریقین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ ان 30 سالوں میں دونوں فریقوں نے باہمی احترام، برابری، دو طرفہ سود مند تعاون کے تحت مثبت ثمرات حاصل کیے ہیں اور عوام کے درمیان تعاون تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ چین سلوینیا تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس موقع کو ایک نئے نقطہ آغاز کے طور پر لیتے ہوئے صدر پہور کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، مشترکہ طور پر بیلٹ اینڈ روڈ کی تعمیر، ترقیاتی حکمت عملیوں کی ہم آہنگی اور عملی تعاون کو گہرا کیا جائے تاکہ دونوں ممالک اور عوام کو فائدہ پہنچے۔ پہور نے کہا کہ یورپی یونین کی رکن ریاست کے طور پر سلوینیا یورپی یونین چین تعلقات کی مضبوطی کی فعال حمایت کرتا ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان تعاون سے عالمی برادری کو فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ 11 مئی کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ ورچوئل ملاقات کی، جس میں وانگ یی نے اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان کی دہشت گردی کے خاتمے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی حمایت جاری رکھے گا اور پاکستان کے ساتھ مل کر چین پاک تعلقات کو متاثر کرنے والی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ پاکستانی حکومت کی ہر ایک سیاسی جماعت چین پاک دوستی کی مثبت شراکت دار اور مضبوط محافظ ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چین اور پاکستان چاروں موسموں کے اسٹریٹجک شراکت دارانہ تعلقات کی جانب نیا قدم اٹھائیں گے۔ چین ملک کی خود مختاری ترقی اور قومی احیا کے لیے پاکستان کی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا اور پاکستان کے ساتھ ترقیاتی حکمت عملی کو مربوط کرتے ہوئے چین پاک اقتصادی راہداری کی اعلیٰ معیار کی تعمیر کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ وزیر خارجہ بننے کے بعد ان کی پہلی باضابطہ دو طرفہ سرگرمی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے۔ پاک چین دوستی پاکستانی سفارتی پالیسی کی بنیاد اور اسٹریٹجک ترجیح ہے۔ خواہ کیسی بھی مشکلات یا چیلنجز ہوں، پاک چین دوستی اٹوٹ ہے۔ پاکستان ایک چین کی پالیسی پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ تعاون کو فروغ دیتے ہوئے سی پیک کی تعمیر میں مزید ثمرات کے حصول کا خواہاں ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے خاص طور پر پاکستان میں چینی شہریوں اور اداروں کی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں چینی شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ سب سے ضروری کام ان میں ملوث مجرمان کو قانون کے کٹہرے میں لانا اور انہیں سخت سزا دینا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور
منصوبوں کو مزید بہتر انداز میں تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر چین پاک تعلقات کو متاثر کرنے والی تمام سازشوں کو ناکام بنائے گا۔ 12 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چاولی جان نے یومیہ میڈیا بریفنگ کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 11 مئی کو ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ورچوئل ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد یہ نہ صرف چینی اور پاکستانی وزراء خارجہ کے درمیان پہلی ملاقات ہے بلکہ بلاول بھٹو زرداری کی بطور وزیر خارجہ پہلی باضابطہ دو طرفہ سرگرمی بھی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے فریقین کے درمیان چاروں موسموں کی تصویراتی شراکت داری اور عملی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا اور پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکورٹی کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 11 مئی کو پاکستان کے پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے چینی ساختہ بسز کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ گئیں۔ ان میں صوبہ سندھ میں پیپلز پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے کے لیے 49 بسز اور پبلک ٹرانسپورٹ کے دیگر منصوبوں کے لیے بھی گاڑیاں شامل ہیں۔ اگلے ماہ مرحلہ وار مزید بسز کراچی پہنچیں گی۔ 11 مئی کو منعقدہ میڈیا بریفنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاولی جان نے کہا کہ چین کی ڈائنامک زیرو کووڈ پالیسی کا مقصد کم ترین سماجی قیمت پر قلیل ترین مدت میں وبا کے پھیلاؤ پر قابو پانا ہے اور عوام کی زندگیوں، معاملات زندگی اور پیداواری انتظام کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کے متعدد علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کے روزگار اور امور زندگی معمول پر رہے ہیں۔ چین میں انفیکشن اور اموات کی شرح دنیا میں کم ترین ہے۔ انسداد وبا میں چین کی پالیسی تاریخی آزمائشوں پر پورا اتری ہے، نیز انسدادی اقدامات سائنسی اصولوں کی پیروی کرتے ہیں اور مؤثر بھی ہیں۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ چین کی ڈائنامک زیرو کووڈ پالیسی نے بزرگوں اور دائمی امراض کے شکار افراد کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین وبا کے خلاف اس کٹن جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ 12 تاریخ کو چینی وزارت تجارت کی ترجمان شو جوئتھنگ نے ایک میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ رواں سال ملک کی بیرونی تجارت کا ہموار آغاز ہوا ہے۔ پہلے 4 مہینوں میں چین کے درآمدی اور برآمدی مجموعی قدر میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 7.9% اضافہ ہوا۔ اپریل سے متعدد اندرونی اور بیرونی عوامل کے تحت درآمدات اور برآمدات کی شرح نمو میں کمی آئی ہے اور غیر ملکی تجارت کی صورتحال پیچیدہ اور شدید ہے۔ 11 مئی کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان نے ان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ الجزیرہ کی فلسطینی نژاد امریکی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل پر گہرے صدمے میں ہیں۔ اینٹونیو گوتریز نے شیریں ابو عاقلہ کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور اس واقعے میں زخمی ہونے والے ایک اور صحافی کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کروائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔ بیان میں اینٹونیو گوتریز نے صحافیوں کا نشانہ بنانے والے تمام حملوں اور قتل کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ صحافیوں کو کبھی بھی تشدد کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میڈیا ورکرز کو ہراساں کیے بغیر، دھمکی یا نشانہ بنائے جانے کے خوف کے بغیر اپنا کام آزادانہ طور پر کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ 9 اور 10 مئی کو چینی صدر شی جن پنگ نے جرمن چانسلر اولاف شولز کے ساتھ ورچوئل ملاقات کی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرن کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ ان دونوں ملاقاتوں میں یورپی سلامتی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے یورپی ممالک کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ یورپ نے امریکہ کے اکسانے پر روس پر پابندیاں عائد کی ہیں اور اسے شدید جوابی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یورپ بری طرح اس تنازع کا شکار ہو چکا ہے اور اسے تیزی سے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان میں توانائی کی سیکیورٹی سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ آگ پر تیل ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یورپ کی علاقائی سلامتی کو بڑے خطرے کا سامنا ہے اور آہنی پردے کے دوبارہ نمودار ہونے کے امکانات نمایاں طور پر بڑھ چکے ہیں۔ امریکہ کی روس یوکرین تنازع پر مسلسل ہٹ درمی کا ایک اہم مقصد یورپی اسٹریٹجک خود مختاری کے عمل میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ امریکہ روس یوکرین تنازع کو رسی بنا کر یورپ کو اس کے ساتھ ایک رت سے باندھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہیں امریکی جال میں پھنس کر اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے
اس کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس جال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔